باسم یا الہیم اعلمین یا باعثو دا ریزریکٹا، اے مردوں کو زندہ کرنے والے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لِآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ آپ تمام سامعین و ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ عزیزم، آج ہم حقیقی عرفان میں اسماء الحسنہ یعنی مظہر صفات خداوندی میں آپ تمام سامعین ناظرین کی برکت چاہتے ہوئے کہ خداوند آپ اور آپ کے خاندان کو خوب برکت دے، آج جس اسم کو ہم نے منتخب کیا ہے اور آپ سماعت فرمائیں گے اس دعا کے ساتھ کہ تاکہ صحیح معنی میں ہمیں قرآن اور صحیح معنی میں ہمیں بائبل سمجھ میں آ جائے کہ کلام مقدس یا باعث کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ یوں تو یا باعثو قرآن شریف میں ہمیں کسی آیت میں نہیں ملا، اگر آپ کو مل جائے تو برائے کرم آپ ہمیں ضرور اطلاع فرمائیے گا تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ یہ اسم صفاتی یا باعث فیروز اللغات صفحہ 159 کے مطابق عربی زبان اور اردو دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ وجہ ہے سبب، علت، حقیقت، اصل، اور اس کی جمع ہے بواعث۔ اور اگر آپ اس باعثہ کے معنی پر غور فرمائیں تو اس کے کچھ معنی یہ ہوں گے: باعثہ کے معنی بھیجنا یا پیغام پر بھیجنا، اور اٹھانا، ابھارنا، فوج جو بھیجی جائے اس کو بھی باعثہ کہتے ہیں۔ قیامت کے دن کو بھی باعثہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک اور معنی اس کے باعث کے معنی مردے کو زندہ کرنا۔ اور اگر باعثہ و نشر کہتے ہیں تو روز قیامت جس دن انسانوں کو قبوروں سے اٹھائے جائیں گے، قبروں سے اپنے اٹھائے جائیں گے اور پھر پھیلا دیے جائیں گے، گویا کہ نشر یعنی بکھیرنا اور پھیلانا کے معنی میں آتا ہے۔ اور بعثت ایک اور لفظ ہے جو اسی بعثہ سے ہے، جو یہ عربی اور اردو دونوں میں مستعمل ہے، لیکن یہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور یہ رسالت یا پیغمبر کا بھیجا جانا یا ان کی خدمات یا وہ رسالت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ہماری گفتگو جو ہوگی وہ یا باعثوں سے متعلق ہوگی، اے مردوں کو زندہ کرنے والے۔ چونکہ قرآن شریف میں کہیں یہ لفظ نہیں ہے، لیکن ہم نے جو تلاوت کی ہے، یعنی قرآن شریف سے جو آیت آپ کی خدمت پیش کی اس کا ترجمہ بھی سماعت فرمائیں۔ اور میں تو جو آیت ہم نے پیش کی تھی یُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، وہ یہی ہے کہ اور اسی کی نشانیاں ہیں، من آیات کے میں نشانی کے، اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے، بجلی کہتے ہیں، اور آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر زمین کو وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، یعنی زمین کو کیا کرتا ہے، وہ آسمان سے بارش برتا ہے، پھر وہ جو زمین اس کے مر جانے کے بعد وہ دوبارہ زندہ کر دیتا ہے اور اسے شاداب کرتا ہے پروردگار عالم۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یعنی کہ یہ عقل والوں کے لیے یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں، بلکہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نشانی ہی ہے جس کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کو شناخت کر سکتے ہیں یا دوسرے واقعے تک جا سکتے ہیں۔ آئیے اسی سے متصل ہم ایک اور آیت کی تلاوت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں قرآن شریف سے، پارہ 21 سورہ روم 30واں سورہ ہے اور آیت نمبر ہے 19۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک یخرجون، یعنی وہی زندہ کو مردہ کرتا ہے، مردے سے نکالتا ہے، اور وہی مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح دوبارہ تم، یعنی انسان سے مخاطب، اور تم دوبارہ زمین سے نکالے جاؤ گے۔ تو عزیزم، کیا کوئی مردے کو زندہ کر سکتا ہے؟ یہ سوال آیا ہے۔ جی ہاں، اور جو کر دے، ہماری نگاہ میں مردہ کون ہے اور خدا کی نگاہ مردہ کون ہے؟ ہماری نگاہ میں مردہ وہ ہے جس کی روح قبض سے پرواز کر جائے، یا جو چیز کام نہ کرے وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے، جیسا ٹیلی فون ڈیڈ ہو گئی،
جو بھی چیز ہم الیکٹران استعمال کرتے ہیں یہ ڈیڈ ہو گئی، یہ کام نہیں کر رہی ہے، تو اس کے اندر ہم وہ بیٹری یا جو چیز کا جو ریپیئرنگ کا جو شعبہ ہے وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں اور صحیح کر دیتے ہیں اور دوبارہ کام کے قابل ہے۔ لیکن انسان جب ڈیڈ ہو جاتا ہے تو اس میں جب تک بیمار ہے آخری دم تک کوشش کی جاتی ہے آپریشن کے ذریعہ، کسی آکسیجن دے کر کے اور ہر چیز کے ذریعہ، لیکن جب روح قفس سے پرواز کر جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں وہ شخص مر گیا یا مردہ ہو گیا۔ تو کیا کسی نے مردوں کو زندہ کیا؟ اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں کہ انجیل اور اس کے 9 باب کی 18 سے 26 آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ کیا ہوا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یسوع مسیح سلام علینا کشتی پر گئے اور بڑی بھیڑ، ایک جمع غفیر تھی اس کشتی کے قریب جمع ہو گئی، اور آپ جھیل کے کنارے تھے، اور جو عبادت خانہ تھا اس کے سرداروں میں سے ایک سردار جس کا نام یائر تھا، وہ بھاگتا ہوا آیا، بڑی تیزی سے آیا، اور آ کر کے جب قریب آتا ہے جناب یسوع سلام علیہ کے قریب آ کر ان کے قدموں میں گر جاتا، سجدہ کرتا اور گر گرا کر دعا کرتا ہے، منت کرتا، سماجت کرتا ہے، گزارش کرتا ہے، التماس کرتا ہے کہ مولا میری بیٹی شدید بیمار ہے اور چھوٹی بیٹی ہے، مرنے کو ہے، آپ چل کر کے اپنے دست شفقت اس پر پھیر دیجئے تاکہ وہ صحت یاب ہو جائے اور زندہ رہے اور آپ کا جلال ظاہر ہو۔ ابھی باتیں ہو ہی رہی تھی تو آپ نے اپنے جو اصحاب تھے ان کو ساتھ چلنے کے لیے کہا اور اپنے پیچھے کہا کہ اچھا چلو۔ ان کے جب آپ چلنے لگے تو ایک جمع غفیر آپ کے پیچھے ہو لی۔ ابھی وہ کچھ چند قدم ہی چل پائے تھے کہ ایک اور واقعہ پیش آ جاتا ہے، ایک خاتون کا جو بالکل ادھوری ہو چکی تھیں، وہ 12 سال سے خون کے مرض میں مبتلا تھیں۔ اس زمانے کے حکیموں نے، طبیبوں نے اس بیچاری کو سارا رقم وصول کر لیا، سارا رقم لے لیا، انہیں قلاش کر دیا تھا، اور وہ اس قابل نہ تھی کہ مزید پیسے خرچ کر کے اپنے علاج کرا سکتی۔ لیکن جب وہ جیسے جناب مسیح السلام علیہ کو رش بھیڑ میں دیکھتی ہے، پیچھے سے جا کر آپ کا دامن کے کونا پکڑ لیتی ہے۔ جیسی وہ پکڑتی ہے تو اپنے آپ کو شفا محسوس کرتی ہے، کیونکہ اس کا ایمان تھا کہ میں اس کے کپڑے کا کونا پکڑوں گی تو مجھے شفا مل جائے گی۔ وہ ادھموئی تھی بالکل، اب وہ بہت لاغر ہو چکی، لیکن پھر بھی وہ چلتے چلتے جناب مسیح کو، لیکن جناب مسیح نے اس بات کو، چونکہ جیسا وہ آگے دیکھتے تھے ویسے پیچھے، وہ سمیع بصیر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جس کے پاس ایمان چھپا ہوا اس کے ایمان کو واضح کر دیا جائے۔ آپ نے فوری اپنے جو ساتھی تھے، جو اصحاب تھے، شاگرد تھے، ان سے کہا کہ مجھے کس نے چھوا؟ شاگرد نے کہا کہ اتنے جمع غفیر ہے، لوگ پہ گرے چلے جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے کس نے چھوا؟ لیکن آپ نے مڑ کر دیکھا تو وہ خاتون سامنے نظر آئی، لیکن جناب مسیح اس کے ایمان کو اجاگر کرنا چاہتے تھے، بتانا چاہتے تھے لوگوں کے نگاہ میں کہ دیکھو۔ تو انہیں کہا جا بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے شفا بخشی۔ یعنی ایمان ہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں شفا ملتی ہے، ہم خدا کے مقرب ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ چلنے لگے، اس سردار یائر کے گھر سے لوگ آئے بھاگتے ہوئے اور کہا کہ تیری بیٹی اب دنیا میں نہیں ہے، تو استاد کو کیوں زحمت دیتا ہے؟ لیکن جناب مسیح سلام علیہ نے ان کی جانب توجہ نہیں کی، بلکہ یائر کو تسلی و تشفی دے کر کے اور الطاف و کرام سے نوازا، اور اسے کہا کہ تو یقین رکھ، اعتقاد رکھ، ایمان رکھ، تو سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے کہ فقط تیرا اعتقاد ہونا ضروری ہے۔ اور پھر جناب مسیح نے اپنے ساتھ پطرس کو لیا اور یوحنا کو اپنے ہمراہ اور یعقوب کو لیا، اور لے کر کے یائر کے گھر کی جانب رواں دواں ہو گئے۔ جب آپ چلنے لگے، اس مقام پر پہنچے جہاں یائر کا گھر تھا، تو وہاں دستور کے مطابق کرایہ دار جو ماتم کرنے والے تھے وہ وہاں تھے، اور بڑا شور ہو رہا تھا، بہت غول ہو رہا تھا، بڑا ماتم ہو رہا تھا۔ لیکن جب آپ وہاں اس گھر میں قدم رنجہ فرمایا تو آپ نے یہ کہا کہ بھئی ایسے کرو، وہ لڑکی مری نہیں بلکہ سو رہی ہے۔ اب انہوں تو ماتم بند کر دیا، لیکن قہقہ لگا ہنسنے لگے، یعنی جناب مسیح کو وہ تمسخر میں لیا، لیکن انہیں نہیں پتا کہ وہ کس کے ساتھ تمسخر کر رہے ہیں۔ اور جب اندر جاتے ہیں تو آپ نے صرف اس کے والدین کو لیا، اس بچی کو جہاں وہ بچی سو رہی تھی اس کے والدین کو لیا، اور اپنے ساتھی کو لے کر اندر گئے، اور کسی کو اجازت اندر آنے کی نہیں تھی۔ جب آپ اس کمرے میں جاتے ہیں، اس جگہ جاتے ہیں جہاں وہ بچی ساکت تھی، اور آپ نے اس کمرے میں جا کر کے اس بچی کا ہاتھ پہ پکڑا اور عبرانی زبان میں کہا تلیتا قومی، یعنی اے بیٹی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ وہ لڑکی پھر پر اٹھ بیٹھی ہے اور چلنا پھرنا شروع کر دی۔ جو لوگ وہاں تھے وہ ششدر رہ گئے، حیران رہ گئے، جو مہمان تھے ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک لڑکی مر چکی تھی اور زندہ کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن جناب مسیح نے جو اس ماتم کدہ گھر تھا اس کو مسرت سے بھر دیا،
خوشی کا گہوارہ بنا دیا، اور پھر آپ نے اس معجزہ کا چرچا کرنے سے منع کیا، چونکہ آپ واہ واہ نہیں چاہتے تھے، آپ کی منشا نہیں تھی کوئی ان کی تعریف کر کے واہ واہ کرے، بلکہ آپ اس الہی منصوبے کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو صلیب کی جانب اس عزم کے ساتھ سفر فرما رہے تھے کہ آپ ہی ہیں جو لا علاج امراض کا علاج کرتے ہیں، آپ ہی ہیں جو نابیناؤں کو بینائی عطا کرتے تھے، آپ ہی ہیں جو جس کو بھی چھو دیا اسے شفا مل گئی، بدروحوں کو اپنے حکم سے آپ ہی نکالتے ہیں، اور مردوں کو آپ ہی نے زندہ کیا، یہ بچی زندہ ہو گئی۔ اور یہاں یہ ایک اور واقعہ ہم آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ جب کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا، اور یہ واقعہ لوقا کی انجیل کے 7ویں باب کی 11-17 آیت میں درج ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ جب جناب مسیح وہاں کچھ عرصے کے بعد ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، بلکہ وہ جو کفر نحوم جو کہا جاتا ہے جنوب مغرب میں واقع ہے، اور نائن نام کے ایک شہر ہے۔ جب آپ اس شہر میں داخل ہوئے اور وہاں سے گزرنے لگے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ، تو دیکھا کہ ایک بھیڑ ہے، بلکہ ایک قافلے کی شکل میں، ایک جلوس کی شکل میں لوگ ایک جنازوں کو لیے جا رہے ہیں، اور ایک عورت ہے جو ماتم کرتی پیٹتی ہوئی دھاڑے مارتی ہوئی اپنے لخت جگر کو روتی ہوئی جا رہی تھی، اور ادھر قبرستان میں جو قبر کھود کر کے گورکھن جو ہے وہ وہاں انتظار کریں کہ مردے آئے تو ہم اسے دفن کریں۔ جناب مسیح نے اس عورت کا دیکھنا، رونا پیٹنا، اسے جناب مسیح کو بڑا ترس آیا، تو آپ نے قریب جا کر کے اسے تسلی دی، تشفع دی، اور اس کے جنازے کو ہاتھ رکھا، یعنی جو لوگ لے کر چل رہے تھے ان سے کہا کہ رک جاؤ، اور اسے کہا کہ اے نوجوان میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ وہ اٹھ بیٹھا، تو وہاں سب سارے کے سارے جو تھے وہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ کون شخص آ گیا، کیونکہ جناب مسیح کا آواز دینا، چھونا، اور پھر آپ نے اس کی ماں کو تسلی دی تھی، اس بچے کو اس کے ماں کے حوالے کر دیا، کیونکہ وہ بیوہ تھی، اس کا اور کوئی سہارا نہیں تھا، جناب مسیح نے اس کا سہارا اس کو واپس کر دیا، اور سب پر دہشت چھا گئی، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی معجزہ نہیں دیکھا تھا، اور سب خدا کی تمجید کرنے لگے، تعریف کرنے لگے، اسی کی ہم ستائش کرنے لگے، اور وہ کہنے لگے کہ انہیں یہ کامل یقین کے ساتھ یہ ایک ایسا شخص ملا، ان جناب مسیح کے بارے میں کہنے کہ یہ ایسا نبی آیا ہے، خدا نے برپا کیا ہے کہ وہ اپنی امت پر توجہ کرتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے، ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ یہ کون ہستی ہے، یہ جناب مسیح خود سلام علیہ ہی ہے، اور ان کی نسبت یہ پورے یہودیہ میں خبر پھیل گئی۔ عزیزم سبحان اللہ و بحمدہ کہ جناب مسیح سلام علیہ کی وہ ہستی ہیں کہ جن کو خدا تعالیٰ رب العالمین کہ وہ تمام اوصاف، تمام صفات ان کے اندر موجود ہیں، یہ اس وقت سے ہیں جب سے خدا ہے، اور پھر اس وقت کلام کے ساتھ تھے، اور پھر یہ کلام مجسم ہو کر ہمارے سامنے دنیا میں آئے۔ تو حقیقی عرفان کا مقصد یہی ہے کہ آپ صحیح معنوں میں کیونکہ ہر انسان کو اس دار فانی سے عدم کی جانب کوچ کرنا ہے، اس مقام کی جانب جانا ہے، اور سب ایک دن خداوند حضور کے حاضر ہونا ہے، تو روح نکلنے سے پہلے اپنے حقیقی مالک کا عرفان تو انسان حاصل کر لے۔ اسی لیے اسماء الحسنہ مظہر صفات خداوندی میں وہ تمام صفات جو خدا تعالیٰ جل جلالہ عما نوالہ کے لیے ہے، اور وہی سوائے حضرت یسوع مسیح سلام علیہ کے اور کسی کے حصے میں نہیں آئی ہے۔ آپ سلام علیہ عالم امر، عالم خلق دونوں کے بارے میں جانتے ہیں، چونکہ آپ ہی ہیں، وہ ہیں، خالق بھی ہیں۔ تو عالم علم اور عالم خلق یہ وہ لوگ بآسانی سمجھ سکیں گے جو اہل سلاسل ہیں، جو اہل تصوف ہیں، چونکہ ان کے یہاں عالم امر اور عالم خلق دونوں بتایا جاتا ہے۔ عزیز آئیے ہم ایک اور آیت کی جانب آپ کی توجہ دلاتے چلیں، اور یہ ہے سورہ، یہ بھی پارہ 21 ہے، سورہ روم، اور آیت نمبر ہے 24۔ وَمَنْ آتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ الْأَرْضَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تُخْرَجُونَ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جب وہ تم کو زمین سے نکلنے کے لیے آواز دے گا تو تم جھٹ نکل پڑو گے۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ تو قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا دیکھیں، میں نے دو واقعے پیش کیے آپ کے سامنے، ایک اس بچی کا، یائر کی بیٹی کا، تو کوئی یہ تو کہہ سکتا آج کے زمانے نہیں جی وہ قوموں میں چلی گئی ہوگی یا بہت زیادہ بے ہوش ہو گئی ہوگی، اسی لیے جناب مسیح آئے اور وہاں انہوں نے اس کو ہوش میں لے آئے، تو اسی لیے وہ زندہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن عزیزو جو دوسرا جنازہ تھا
جو گھر سے نکل چکا تھا، راستے میں تھا، قبرستان میں قبر والے اس کا انتظار کرنے، لیکن جناب مسیح نے جنازے کو چھو کر کے اور آواز دی، میں تجھ سے کہتا اٹھ، وہ اٹھ بیٹھا۔ تو عزیزو، اب یہ تیسرا ایک اور مردے کے بارے میں ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں آواز دی جائے گی تم قبر سے جھٹ نکل آؤ گے۔ تو کیا کسی نے آواز دی کسی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اور مردہ نکل آیا ہو؟ جی ہاں، یہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور یہ سچا واقعہ ہے، اور یہ قیامت کے آثار میں سے ایک نمونہ ہے جو جناب مسیح نے اپنی زندگی میں پیش کی تھی۔ یہ قیامت کے معنی یہی ہے، قیام کرنا یعنی اٹھ کھڑے ہونا، سب اس کے حضور کھڑے ہو جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے، دوبارہ جو زندہ ہوگا وہی قیامت ہے۔ تو جناب مسیح نے ایک ایسے مردے کو جو 4 دن ہو چکا تھا اس کے دفن کیے ہوئے، جی اسے دفن کیا جا چکا تھا، اور 4 دن کے دفن شدہ مردے کو جہاں بدبو ہی آ رہی ہوگی اس کی ڈیڈ باڈی سے، اس کے لاش سے، اور وہ کون تھا، کیسا تھا؟ ہوا یہ کہ، اور یہ یوحنا کی انجیل اس کے 11ویں باب سے ہم پڑھ لیں، پہلی آیت سے۔ بیتنیہ میں جناب مسیح سلام علیہ کے ایک دوست جو تھے وہ کافی اداس بیٹھے تھے، چونکہ ان کے ایک اور دوست جس کا نام لازر تھا وہ شدید بیمار تھا، اور ان کی جو بہن تھیں مریم اور مارتھا، وہ اس کے جان کے لالے جو پڑے ہوئے تھے، رات کے شمع جب جلتی تھی اور اس کی کپکپاتی لو دھیمی روشنی میں اس کے حلقوں میں، انہیں اپنے بھائی کے حلقے جب دیکھتی تھی آنکھوں کے گرد، تو آنکھیں دھسی اور سانس رکی رکی چلتی ہوئی نظر آتی تھی۔ وہ سانس گویا کہ اس کے سانس بہنے جو تھیں اس کے دلوں کے پر چھریاں چل رہی تھی، کسی وقت میں میرا بھائی مر سکتا ہے، اور وہ یہی دعا کرتے، کاش ہمارے مسیح، مولا ہمارے مسیح سلام علیہ ہوتے تو میرے بھائی کی ساری تکلیف دور ہو جاتی، وہ رہائی پا جاتا۔ لیکن دن گزرتے رہے، دونوں بہنیں اکثر نزدیک ایک پہاڑی تھی اس میں چلی جاتی تھیں، اور جہاں دور پریا کے اودے اودے پہاڑوں کو دیکھتی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ یسوع مسیح اور ان کے شاگرد اس سے دوسری جانب پہاڑ میں کہ وہاں پہ ہیں، اور وہ ان کی محبت میں ایسی تھی کہ ان کو بلانا چاہتی تھی، لیکن کون کر جا سکتا، کیونکہ وہ یروشلم میں سے اتنے قریب موت یسوع مسیح کے منتظر میں تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ مر جائے اور یسوع مسیح کو خبر نہ ہو۔ اور ایسا ہی ہوا کہ خطرہ، اور وہ کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتی تھی، کہ اپنے بھائی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی اور جناب مسیح کو بھی نہیں، اور اسی خیال میں تھی، گمگو تھی کہ جب اس کا بھائی بہت زیادہ بیمار ہو گیا، بستر سے لگ گیا، وہ اس کے پلنگ کے پاس کھڑی ہو کر کے، اور کہ اب تک یسوع کی مدد مانگتی رہی، رکی رہی، کہ جب لازر کی حالت بہت بگڑ گئی تو انہوں نے ایک قابل اعتماد اپنے پڑوسی سے منت کی، سماجت کی کہ بھائی کسی طرح یسوع کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ پریا میں بیت عنیہ میں سے 2 یا 3، اور یہ فاصلہ ہے 2-3 کی مسافت ہے، پہلے یہ گاڑی ہوا نہیں کرتی تھی، لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے یا خچر یا گدھے پر جایا کرتے تھے، کہ استاد سے یہاں آنے کو نہ کہنا، کیونکہ اس علاقے میں اسے بہت، یعنی اس علاقے میں اگر جناب مسیح آئیں گے تو بہت خطرہ ان کے زندگی کو، اسی لیے وہ نہیں آنے کے لیے منع کرتے تھے کہ وہ نہ آئیں، بلکہ تو انہوں نے پڑوس کی تاکید کی کہ یہ بات نہ کہنا وہ آئے، بس اتنا کہہ دینا کہ وہ کافی ہو گیا ہے، جسے وہ عزیز رکھتے تھے وہ بیمار ہے، اور پتہ نہیں کسی وقت بھی اس کی روح قفص انصری سے پرواز کر جائے گی۔ تو یہ ایلچی کے طور پر وہاں گئے، اور 2-3 کچھ عرصہ کے بعد جب وہ مسیح اپنے شاگردوں نے طے کیا، یعنی جناب مسیح اپنے شاگردوں میں طے کیا کہ یردن کی وادی میں اترنا جانا ہے، کیونکہ دوسری طرف اور شاگرد منع کر رہے ہیں کہ دیکھیں وہاں جان کا خطرہ، آپ نہ جائیں، لیکن جب یہ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لازر بہت بیمار ہے اور ان کی بہن مریم مارتھا آپ کی منتظر ہے، تو آپ چلیں۔ خوش قسمتی یہ تھی کہ بھائی بغیر مارتھا اور مارتھا کتنی مشکل میں ہوگی، آنسو پوچھنے کے لیے کوئی نہیں تھا اس کے پاس، تو خوش قسمتی سے جناب مسیح اس علاقے میں جو بہت مشہور تھے، ہر کوئی اس ایلچی یعنی اس کی بہنوں نے بھیجا تھا، وہ وہاں پہنچا، اور فکر مند وہ تھا کہ میں کیسے نہ کہوں کہ یہ چلے وہاں سے، لیکن چونکہ وہ ان کے دوست تھے وہ چھپا بھی نہیں سکتے تھے، اور شاگردوں نے جب یہ غمناک خبر سنی تو جب یہ اطلاع آئی کہ وہ، اس لیے جناب مسیح نے کہا کہ یہ بیماری نہیں بلکہ یہ موت ہے، یعنی اس کی موت واقع ہو جائے گی، بلکہ اگر وہ مر گیا تو اس کی موت نہیں ہوگی بلکہ اس سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا،
اسی لیے وسیلے سے خدا کے بیٹے کے جلال ظاہر ہوگا اور ان کو تسلی دی۔ لیکن جب جناب مسیح وہاں سے چلے اپنے شاگردوں کے ہمراہ تو ایک جگہ ٹھہرتے ہیں، کیونکہ مسیح ماتم کرنے والے کے گھر میں جانے کے بجائے کسی مصلحت کے تحت گاؤں میں کے باہر ٹھہر گئے۔ آپ نے وہاں قیام کیا اور کسی کو بھیجا کہ مریم اور مارتھا کو ان کے آنے کی اطلاع دی جائے۔ کئی رشتہ دار اور ملاقاتی مرتھا اور مریم کے پاس کو تسلی دینے کے آئے ہوئے تھے۔ جب مرتھا کو اطلاع ملی کہ جناب مسیح آئے ہوئے ہیں اور وہ چپکے سے گھر سے نکلی تاکہ علیحدگی میں جا کے جناب مسیح سے ملاقات کرے، لیکن جب ان کے سامنے آئی تو اپنی مایوسی اور پر قابو نہ رکھ سکی اور غم سے پکار اٹھی کہ اے خداوند، اگر آپ پہلے تشریف لے آتے تو میرا بھائی نہ مرتا، اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ آپ خدا سے مانگیں گے وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو جناب مسیح نے اسی یقین دلائی، تسلی دی، دلاسا دیا کہ تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ مرتھا نے آ بھر کر جواب دیا، میں جانتی ہوں قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ انسانی فطرت ہے کہ اب تو مر چکا ہے، چوتھا دن ہو چکے ہیں، تو کیسے یہ زندہ ہو سکتا ہے؟ چلو اس دن کے بات ہوتی زندہ ہو جاتا۔ اور خداوند کی نگاہ میں مرتھا کا چہرہ کا جائزہ آپ لے رہے تھے، پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت و زندگی تو میں ہوں، قیامت و زندگی تو میں ہوں، تو کس قیامت کی بات کرتی ہے؟ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے وہ مجھ پر ایمان لاتا ہے تو وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ مرتا نے تعجب سے کہا، خداوند کو دیکھا اور اس کے دل میں عظمت اور تاثیر اور بڑھ گئی کہ مولا نے کیا کہا، اور پر اعتماد سے بولی، ہاں اے خدا، میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے۔ اب مرتھا نے محسوس کیا کہ مجھے مریم کو بھی بلانا چاہیے۔ وہ جلدی گھر جاتی ہے، مریم کو بھی کہتی ہے، مریم بھی آتی ہے۔ ان کو ایسے المناک واقعے یعنی موقع پر تسلی تشفی دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ کس طرح ان دونوں بہنوں کے دلاسا دے، ان کا سہارا مددگار بنے۔ ان کا بھائی تو جا چکا تھا، وہ عزیز واپس تو نہیں آ سکتا۔ لوگ حیران پریشان تھے اور سوچ رہے تھے، اور وہ ربی صوبیدار کے نوکر کو جو تو دور ہی سے شفا بخشی تھی، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے بعد وہ یہی سوچ رہے تھے کیسے ہو سکتا ہے۔ مرتھا نے جا کر چپکے سے مریم سے کہا کہ استاد یہیں ہیں، تجھے بلایا ہے، تمہیں بلاتے ہیں۔ مریم نے سنتے جلدی اٹھی اور یسوع کے پاس آئی۔ جو لوگ اسے تسلی دینے آئے تھے وہ بھی اس کے پیچھے چل لیے کہ چلو دیکھتے ہیں۔ اس خیال سے مریم قبر پر رونے لگی کہ رونے جاتی ہے کہ وہ سارے اکٹھے بیت عینیہ کے باہر جمع ہو گئے اور جناب یسوع مریم کے منتظر میں تھے۔ مریم اسے دیکھنے کے بعد قدم اس کے لڑکھڑا گئے اور اپنے قدموں پر وہ گر کر اپنی بہن کی طرف کہنے لگی، خداوند اگر یہاں تو ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ اور بیچاری کی آنکھوں سے ایک آنسو کے تار بن گئے، لڑی بن گئی جو مسلسل رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تمام لوگ بھی رو رہے تھے، موت سا خوف تھا، لیکن جب جناب مسیح نے اس کے بہتے ہوئے آنسو دیکھے، اسے پر اعتماد انداز میں کہا کہ تم نے اسے کہاں رکھا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، قبرستان میں رکھا، قبر میں رکھا۔ تو لوگ جلدی سے کہنے لگے کہ دوستوں کی آرام گاہ ہے، آخری آرام گاہ یعنی قبر ہے، قبرستان وہاں رکھا ہے۔ انہوں نے کہا، ربی آنسو بہتے دیکھتے ہیں۔ وہ کہنے لگے، دیکھو اس کو کیسا عزیز تھا اور مجھے بھی بہت عزیز تھا، چلو آ چلتے ہیں۔ جب وہ وہاں جاتے ہیں اور جناب مسیح نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، پتھر ہٹاؤ۔ اس قبر سے پتھر کو ہٹایا گیا۔ تمام آنکھیں یسوع پر لگی ہوئی تھیں، انہیں تسلی تشفی ان کی بہنوں کو دے رہی تھی۔ وہ سمجھے کہ ٹھیک ہے چلو دعا کریں گے، اور کیا ہوگا، اب تو مر 4 دن ہو چکا، اس میں سے بدبو آ رہی ہے۔ اس وقت بہت سے فقیر فریسی وہاں آئے ہوئے تھے۔ جناب کسی نے پکار کا کہا کہ ناممکن ہے، یہ بات ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی اور نے منت کی کہ اس کی بہن کو برداشت نہیں ہوگی، لیکن مرتھا نے یسوع کی طرف مڑ کر دیکھا، خداوند ہرگز ممکن نہیں، اسے تو قبر میں رکھے ہوئے 4 دن ہو چکے ہیں اور اب تو بدبو آ رہی ہے۔ یسوع نے اس کی کوئی بات کی تاثیر نہیں لی، کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ سنگیوں سے یاد دلایا کہ میں نے تجھ سے کہا تھا نا، اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی۔ آج خدا کا جلال تجھے نظر آئے گا۔ اور جناب مسیح اس کے درمیان ایک کمانڈر کی حیثیت سے آرڈر دیتے ہیں، اور سب اس کے منتظر تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد پتھر جب لوگوں نے ہٹایا اور سحرزدہ خاموشی ٹوٹ گئی،
اور لوگ ایک انجانے خوف میں تھے، چھا گئے، وہ بے یقینی کے عالم میں قبر کو گھور رہے تھے، اور موت کتنی ہولناک ہوتی ہے یہ اس وقت لوگوں کو پتہ چلتا ہے جب خود اس پر موت کا فرشتہ آ جاتا ہے۔ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ جناب مسیح کیا کہنے والے ہیں۔ پہلے تو آپ نے دعا کی اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائی اور دعا مانگی کہ اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ سے میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ وہ ایمان لائے تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر آواز، ایک بلند آواز میں پکار کہا، لازر نکل آ۔ اب قرآن کی روایت کہ جب آواز دیں گے تو لوگ قبر سے نکلیں گے۔ یہ پہلا معجزہ نہیں، یہ مسیح کا یہ آخری معجزہ سمجھے ان کی زندگی کا ہے کہ قبر چوتھے دن ہو چکے ہیں اور قبر پر کھڑے ہو کر جناب مسیح کہتے ہیں کہ لازر نکل آ۔ لازر کفن سمیت نکل آیا، کیونکہ لازر پتھر نہیں ہٹا سکتا تھا، اتنا کمزور ہو چکا تھا، اور سارے لوگوں کے رونگٹے کھڑے تھے، اور مریم اور مارتھا بھی حیران ہو کر قبر کو تکنے لگی۔ انہیں محسوس ہوا کہ قبر کے اندر سے کچھ سرسراہٹ ہو رہی ہے، کچھ آواز ہو رہی ہے۔ پھر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور قبر کے منہ پر ایک شکل نمودار ہوا، یہ لازر تھا، اور اس کی ٹانگیں اور بازو اسے کفن میں لپٹے ہوئے تھے، اس کا چہرہ بھی ایک کپڑے سے لپٹا ہوا تھا، بیچارہ بالکل بے بس دکھائی دیتا تھا، لیکن اسے ان بندھنوں کو کھولنے کے لیے کوئی آگے نہ بڑھا، سب پر سکتہ طاری تھا۔ پھر جناب مسیح سلام علیہ نے آواز سے سبوں کو زندگی کو لہر دوڑا دی، اسے کھول کر جانے دو، بندھن اسے کھول دو۔ بہت سے ہاتھ آگے بڑھے، سب چاہتے تھے کہ میں حکم کی تعمیل کروں، اور بندھن کھول دیا گیا۔ ہر شخص کسی نہ کسی طرح جاننا چاہتا تھا اسے واپس پا کر کے کتنی خوشی ہوئی، اور خاص طور پر لازر کو جب اس کی بہنوں نے اپنے گھر میں انوکھے ملاپ کے ساتھ دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ عزیزم، یہ ایک معجزہ، ایسا معجزہ تھا جناب مسیح کی زندگی کا جو جنگل کی آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گیا۔ اور پھر جناب مسیح اس کے بعد جب داخل ہوتے ہیں تو ان کو وہ وقت میں نے آپ کو بارہا پیش کی کہ آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے، آپ پر زد و کوب کی جاتی ہے، لیکن آپ نے اف تک نہیں کی، اس لیے کہ وہ آپ خدا کے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے تھے۔ قرآن میں ہے نا کہ جب وہ مسیح سلام علیہ مردے کو زندہ کریں گے تو 3 نہیں بلکہ دفن شدہ 4 دن کے مردے کو بھی زندہ کر کے دکھا دیا۔ یہ کون کر سکتا؟ یہ خدا کا کام ہے، یہ خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ وہی کر سکتا جس کے پاس اختیار ہوگا، اور جناب مسیح کے پاس کل اختیار تھا، چونکہ اگر ہم نے بہت سارے آپ کی خدمت میں اسماء پیش کر چکا، اول بھی، آخر بھی، ظاہر بھی، آج پھر کہتا ہوں، مردہ اگر زندہ کسی نے کیا ہے تو جناب مسیح ہے۔ خدا ہی ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے، اور زمین پر جناب مسیح خدا کے مظاہر بن کر آئے۔ اور پھر آپ خود جناب مسیح کو جب لوگوں نے جھوٹے الزام لگا کر اور فقیہ اور فریسی نے مصلوب کر دیا تو آپ نے کہا تھا ہیکل میں کھڑے ہو کر کے، یہ بھی میں نے آپ کے اندر پیش کی تھی کہ اگر تم اس ہیکل کو گرا دو تو میں تیسرے دن اس کو کھڑا کر دوں گا۔ جناب مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ صرف انہوں نے دوسروں کو زندہ نہیں کیا، خود بھی وہ جی اٹھے، اور پہلے اٹھا تھے جی اٹھنے والوں میں سے، قبر سے خود باہر آئے۔ عزیزو، جب دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، یہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ پھر وہ 40 دن لوگ اپنے شاگردوں کے درمیان رہے، اور اس کے بعد صعود سماوی ہو گئے۔ اب قرب قیامت دوبارہ آئیں گے، کون؟ وہی مسیح جنہوں نے آواز دی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تمہیں آواز دیا گیا تم قبروں سے باہر نکل آؤ گے، تو جناب مسیح نے وہ کر کے دکھا دیا۔ وہ جب آئیں گے دوبارہ، پھر دوبارہ عدالت لگائیں گے، زمین پر مردے کو زندہ کریں گے۔ تو عزیزو، اب آپ سوچیں کہ آپ اپنا شمار کس میں کرنا چاہتے ہیں، ان مردوں میں یا زندوں میں؟ ابدی نجات کے لیے نجات دہندہ سوائے مسیح کے اور کوئی نہیں ہے۔ عزیزو، ہم کسی اور نصیحت میں پھر آپ سے ملیں گے، اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔